لیکن ہم شروع سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں ہم نے یہیں سے شروع کریں گے, یہیں سے شروع کریں گے. ہم نے آپ کے ساتھ میں نے زیرو سے شروع کیا تھا, اس کے ساتھ نہیں, ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ آپ نے اپنا لاسٹ پوائنٹ رکھا. جی سر آگے چلیں وہاں سے. اچھا جی, آپ کا بنیادی مقدمہ, آپ اپنے چند ایک منٹ میں آپ اپنا بنیادی مقدمہ مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ نے اسلام کے اوپر جب الزام لگایا کہ اسلام کے اندر سلیوری ہے. سنیں نا میری بات, آپ نے اس کو الزام کیا لگایا؟ آپ نے اس کو نہ صرف یہ کہ ڈیفینڈ کیا ہے, بلکہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ حلال ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے اس کو آلریڈی ڈیفینڈ کر دیا. تو اب میرا مقدمہ ختم ہو چکا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے. اسلام کے مطابق نیکسٹ پوائنٹ نہیں آتا. اب اسلام کے مطابق ایک اب میں مقدمہ دے رہا ہوں اپنا اگلا, کیونکہ وہ بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام نہ صرف یہ کہ سلیو بنانے کو الاؤ کرتا ہے بلکہ ان کا سیکس کرنے کو الاؤ کرتا ہے. یہ ہمارا کنفرم ہو گیا. اب جیسے ہی آپ نے سلیو پکڑا ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے بائی ڈیفالٹ اپنے کرنٹ خاوند کے ساتھ. اس کے بارے میں, اور اب وہ آپ کے پاس آ چکی ہے, اب آپ اس کا سیکس کریں گے اور اس کا جو اصل خاوند ہے, اس کا جو اصل ہسبینڈ ہے, ہی از گون آؤٹ آف ٹرین. سر اس کے بارے میں بتائیے. سر اس کے بارے میں ساری باتیں کروں گا. آپ اصل میں مسئلہ آپ کا پتہ کیا ہے؟ میں نے مقدمہ دے دیا. آپ نہیں سنو نا, سنو بات سنو. آپ اصول پہ بات نہیں کر رہے, آپ فروع پہ بات کر رہے ہیں, فرع پہ بات کر رہے ہو. بتاتا ہوں نا اصول. ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ کیا اسلام کے اندر سلیو بنانے کی پرمیشن ہے کہ آپ سلیو بنائیں. آپ نے ابھی بول دیا کہ ہاں سلیو ہے اور سلیو سے سیکس ہو سکتا ہے, رائٹ؟ سلیو ہے الگ چیز ہے, سلیو جا کر بناؤ یہ الگ چیز ہے. یہ دو بھائی مختلف جا باتیں ہیں. کے بنانا بات کی بات ہے, ابھی ہم اس پہ نہیں جا بات رہے. کی بات نہیں ہے. اوکے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اصول لڑائی کی ہے اور لڑائی میں جو کیپچر کی ہے, جو فیمیل ہوگی وہ آپ کی سلیو بنے گی, جو میل ہوگا اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں, اس کو آپ ان ایکسچینج آف یور سلیو واپس بھی لے سکتے ہیں, اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں. یہ خلافت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. فیمیل ہوگی تو آپ کی سلیو بنے گی اور آپ اس کے ساتھ سیکس کریں گے. صحیح بول رہا ہوں ہاں یا نا؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں. بہترین. اب مجھے بتائیں کہ جب فیمیل سلیو آپ کی بنے گی اسی وقت آپ اس کا اپنے خاوند کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے, کریکٹ؟ یار یہ پھر اب فروع پہ آ گیا نا. ابھی تو فی الحال ہم اس بھائی مجھے اسی پہ بات کرنی ہے نا, آپ کو کرنی ہے کہ نہیں؟ آپ کو جیسے ہی آپ کی وہ لڑکی جو کہ بت پرست تھی, وہ لڑکی کسی اور بت پرست کے ساتھ شادی میں تھی, جیسے ہی آپ نے اس کو سلیو بنایا اس کا خاوند چلا گیا خلیفہ کے پاس کہ وہ اسے بیچے یا ان ایکسچینج آف ہز اون سلیو واپس دے دے. لیکن وہ لڑکی جو اب آپ کے پاس آ گئی ہے, شادی شدہ ہے, وہ اس کی فوراً ڈیورس ہو گئی ہے اپنے خاوند کے ساتھ اور وہ آپ کی سیکس غلام بن گئی ہے, ہاں یا نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے. یہ کس قسم کی انسانیت بات ہے؟ کرو, یہ کس قسم کی انسانیت ہے بھائی؟ انسانیت میں ابھی انسانیت پہ بات کرتا ہوں نا. سر ایک میں شرح پہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ آپ میرے پارٹ 5 آف شریعہ اسلامیہ کی لائیو سٹریم میں بیٹھے ہیں. میں نے پہلے 4 پارٹ شریعہ اسلامیہ کے بنا چکا ہوں. میری لائیو سٹریم ہی شریعہ اسلامیہ کے اوپر ہے. میں شریعہ کے اوپر ہی بات کرنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ اس کا 5واں پارٹ چل رہا ہے. میں شریعہ پہ ہی بات کر رہا ہوں. میں شریعہ پہ بات نہیں شرح کر رہا پہ ہی. بھائی. تو بھائی آپ چلے جائیں کہیں اور, کبھی اور آ جائیے گا. آج میری لائیو سٹریم ہے ہی شریعہ کے اوپر. میں اصول پہ بات کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا ہے سلیوری آپ کا ٹاپک ہے. Read the title. What is the title of my stream? یار آپ کا ٹاپک ہے نا, I want Sharia in India. Thank you so very much. یہ اس کا کون سا پارٹ ہے؟ 5واں. اس 5ویں پارٹ میں کس چیز پہ ڈسکشن کر رہا ہوں؟ سلیوری پہ. بھائی اس کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے, ہاں تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ سلیو اگر بنا ہے, انڈیا پہ جب حملہ کیا تھا مسلمانوں نے, یہاں کی عورتوں کو جب سلیو بنایا تھا, ان کی جو اپنی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں, جو کہ وہ اگنی کے چکر لگا کے سو کالڈ کہتی ہوتی ہیں, کیا کہتی ہوتی ہیں, جنم جنم کا ساتھ, سو کالڈ نہیں, سو کالڈ ریموو کر دیں میرے سینٹنس میں سے, وہ اگنی کے چکر لگا کہتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنم جنم کے ساتھی ہیں. اس کو آپ نے تو کہہ دیا ڈیورس ہو گئی, لیکن کیا وہ لڑکی نے ذہنی طور پہ اس ڈیورس کو ایکسپٹ کیا؟ نہیں کیا. تو اب آپ اگر اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو وہ لڑکی کیا آپ کے ساتھ سیکس کرے گی یا مجبوری میں کروا رہی ہے, ہاں یا نا؟ او بھائی اس کا جواب اس طرح نہیں دیتے ہوتے, اس طرح بحث نہیں ہوتی, اس طرح گفتگو نہیں ہوتی, ہاں یا نا, اس طرح نہیں کرتے ہوتے. میں پورے پیراگراف میں بتا دیں. میں آپ سے پوچھوں کہ انڈین جو یار پورے پیراگراف میں بتا دیں یار. او بھائی سن لو نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین پینل کوڈ جو ہے اس کے اندر یہ سزا ہے کہ اگر آپ چور کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, ہاں یا نا؟ بتاؤ. مجھے نہیں پتا. بس یہی تو بات ہے, تمہیں پتا نہیں ہے, میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. بھائی آپ بتا دیں کہ مجھے, آپ بتا دیں کہ یار دیکھیں بات سنیں,
ٹروتھ سیکر جس چیز کا مجھے نہیں پتا میں نے بتا دیا, مجھے نہیں پتا, مجھے انڈین پینل کوڈ کا نہیں پتا, آپ کو اگر پتا ہے نا آپ بتا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ سے پوچھا ہے جو مجھے پتا ہے, کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن میرے ساتھ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے نا, آپ مجھے ایکس وائی زیڈ سے نہ سٹارٹ کروائے نا بھائی. میں نے یہی سے سٹارٹ کرنا ہے, میری شریعہ کی سٹریم ہے, میں شریعہ پہ بات کر رہا ہوں, آپ نے کرنی ہے کرے نہیں کرنی چھوڑ دیں سٹریم. میرا آخری پوائنٹ ہے, اگر آپ کو منظور ہے, دیکھیں میری بات سنیں, میرا آخری پوائنٹ ہے, میں آخری پوائنٹ رکھ رہا ہوں, اگر آپ اس کو آگے چلائیں گے تو میں چلوں گا, ورنہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آخری پوائنٹ میرا یہ ہے, میرا آخری پوائنٹ یہ سن لو نا. کیا یہ شریعہ کی سٹریم ہے؟ شریعہ کی سٹریم, آپ نے شریعہ کی سٹریم, ہاں شریعہ کی سٹریم ہے بہترین. تو میں شریعہ پہ بات کر رہا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, میں آپ کو فل ٹائم دوں گا اگر آپ شریعہ پہ بات کر سکتے ہیں. شریعہ پہ بھی بات کریں گے, لیکن وہاں اوپر سے آئے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اوپر سے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں. پھر اوپر سے کہاں سے آئے؟ شریعہ اسلامیہ نیچے سے بنا تھا. شریعہ اسلامیہ اوپر سے بنا, شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ لا, قانون. ہاں, تو قانون کب بنتا ہے؟ اصول آتے ہیں تو پھر قانون بنتا ہے, یا قانون پہلے بن جاتا ہے؟ اصولوں پہ قانون بنتے ہیں نا. اصول فقہ کے اوپر شریعہ بنا ہوا نا. اصول اور فقہ یار جورسپروڈنس کو کہاں سے لے آئے ہو؟ اصول فقہ جورسپروڈنس کے اوپر شریعہ بنا نا میرے بھائی, وہ تیسری چیز ہے. لسن, اصول فقہ پہ شریعہ نہیں بنا, کس پہ بنا؟ قرآن و سنت پہ شریعہ بنا ہے. اور قرآن سنت میں جو اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں, اس کو اصول فقہ سے صحیح کیا جاتا ہے یا ہوا میں صحیح کیا جاتا ہے؟ اصول فقہ پہ تو کوئی میں مالکی فقہ کو نہیں مانتا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہ مانے آپ کو, کس نے کہا مالکی فقہ کو مانے؟ شافی کو مان لیں, حنبلی کو مان لیں, کس کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک, میں غیر مقلد ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں غیر مقلد ہے تو چھوڑ دے, شریعہ آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, گیٹ لاسٹ. نہیں, غیر مقلد شریعہ کس کا شریعہ کو مانے گا؟ ہوائی نہیں, قرآن و سنت کو مانے غیر مقلد ہے نا. مجھے بتائیے چور کا ہاتھ کتنے پیسوں پہ کاٹنا ہے؟ فقہ کا مسئلہ یہ ہے. تھینک یو. تو فقہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ مقلد ہوں گے تو لیں گے نا کسی کی. میں بنا سکتا ہوں اپنی بنا سکتے ہیں. دکھائیں مجھے کہ ایک نارمل انسان بابا جی کا ٹھلو جو ہے وہ اپنا فقہ بنا سکتا ہے. پلیز ٹروتھ سیکر میری بات سنو, میری بات سنو. اس وقت کتنے, ان کو آپ کو پتہ نہیں, یہ پتہ ہے اس بات کا پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے کہ اسلام کے اندر کتنے مذاہب ہیں؟ کتنے مذاہب ہیں؟ ٹروتھ سیکر, I don't bloody care right now. What I care is کہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ چاروں میں سے نکلے, وہ چاروں میں سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہی چاروں میں سے نکلے ہیں. حنبلی, مالکی, شافی, حنفی, انہی میں سے نکلے ہیں. سب کیٹیگرائزیشنز ہیں, انہی میں سے نکلے ہیں. نہیں نکلے. اوکے ٹھیک ہے ابن اعظم کہاں سے نکلے؟ امام ابن اعظم کہاں سے نکلے؟ آپ جا سکتے ہیں. پتہ ہے نا, پتہ کو نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں میرا بچہ, آپ جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. بائے, یو آر ڈن, تھینک یو. لو بھائیو, 10 منٹ سے لیس ٹائم میں ٹروتھ سیکر نے ہمیں اسلام کی اصلیت دکھائی کہ کتنی بے غیرتی لکھی ہوئی ہے اسلام کی شریعہ کے اندر, اور یہ ختم ہو گیا تھا اور اب یہ غیر مقلد بن گیا تھا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا, اور اس نے سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کر دیا کہ جب اللہ نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ سیکس کر سکتے ہو, تو تم اور میں کون ہوتے ہیں سیکس نہ کرنا یا اس کو برا کہنے کا. یہ شریعہ کی سٹریم میں میرے پاس آئے تھے. اصل میں کوئی اور سٹریم ہوتی تو میں ان سے چلتا, آج میرے پاس ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ شریعہ کو سائڈ پہ رکھ کے میں جو ہے نا ڈفرنٹ سائڈوں پہ چلے جاؤں ان کے ساتھ. دس از کالڈ ڈسپشن, دس از کالڈ ڈسپشن ان اسلام. یہ اسلامک شرع کے اندر یہ جو ڈسپشن ہے اسی کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے. اینی ہاؤ, آگے چلتے ہیں. ہمارا اگلا, جی سر اس کی میں بالکل کٹنگ ڈال دوں گا, بہت اچھی بات آپ نے یاد کرائی. میں ذرا اپنے ایڈیٹر کو بھی بتا دوں کہ یہاں پہ کٹنگ جو ہے نا بڑی زبردست ہے, اور وہ اٹھا کے اس کو کٹنگ بنا کے ڈال دیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹروتھ ڈیفینس صاحب آئے ہیں. ٹروتھ ڈیفینس صاحب مسلمان ہیں آپ؟ جی ایڈم بھائی, سلام المسیح. جی میں مومن. سر نان مسلم نہ جڑیں سر, ٹیوزڈے کو جڑیں پلیز, ڈونٹ جوائن. ارے ساجد صاحب جڑے ہیں. ساجد صاحب ویلکم. شکریہ اور کنگریچولیشن یار. آج تو میں جب سو کر اٹھا تو دیکھ رہا تھا آپ تو بدھائیاں دے رہے تھے, اور بدھائیوں کے قابل مستحق بات تو آپ خود ہیں.
یار بہت بہت مبارکباد لالا جی، سلور بٹن آپ کو مل گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے 1 لاکھ سبسکرائبر میں لاسٹ جو سبسکرائبر ہیں وہ فین گرل جی ہیں، ان کا ہی بہت بہت شکریہ. اور کہیں نہ کہیں میرا بھی شکریہ ساجد امام کا کہ 25-30 ہزار پہ میں بھی کہیں نہ کہیں رہا ہوں گا. تو شکریہ ساجد، تھینک یو. ساجد اور بھائی لالا جی آپ کا بہت بہت شکریہ ایز ویل. لیکن آپ جس قابلیت کے اور جس مقام پر ہیں لالا جی، لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں یار. ویورس میں بتا رہا ہوں کہ ابھی اس لیول کا اماموں میں مرتدین میں کوئی نہیں ہے. قدر کریں آپ لوگ، اور جو سپورٹ دینا ہے جتنا، جس طریقے سے آپ کو شیئر کر کے چاہے سبسکرائب کر کے وہ سپورٹ کیجیے لالا جی کا. کیونکہ میں خود مانتا ہوں ایک عالم دین ہونے کے ناطے کہ میں خود ابھی لگ رہا ہے کہ ایک سمندر کے کنارے سے چند قطرے میں نے پائے ہیں، اور وہ سمندر لالا جی ہیں. ارے 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 ساجد بھائی کم آن یار، کم آن مین، تھینک یو آپ کی اتنی حوصلہ افزائی کا. ہم کچھ بھی نہیں ہے، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں چیزوں کو. لیکن سر تھینک یو، بہت 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 آپ کا دھنیہ واد. ساجد بھائی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی جڑے ہیں، لیکن یہ تو کوئی ٹھاکر صاحب ہیں، یہ تو مومن ہو نہیں سکتی. بھائی کیوں یار نیم چینج کر کے آتے ہو؟ سائنس فالوور جی، آپ مسلمان ہیں سر؟ جی میں مسلمان ہوں. سائنس کے فالوور کس قسم کے ہو گئے آپ سر؟ مجھے ذرا کوئی سورہ سنائے، ذرا سورہ ناس سنا دیں ذرا فٹافٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چلے سر. جی سر، اسلام چھوڑا تو نہیں ابھی تک آپ نے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں چھوڑا. چلے سر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹاپک آپ کا ہے شریعت کے بارے میں ہے، جی تو اس میں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ سر آپ کافی دیر سے نیچے بیک سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلے مجھے بتائیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر فیمل سلیو کا سطر کتنا ہوتا ہے؟ پورا ہونا چاہیے اصولاً. اصول پہ ہم نہیں چلتے، ہم اسلام پہ چلتے ہیں نا، ورنہ تو فیمل سلیو ہی نہ بنائی جاتی اسلام میں. دیکھیں تھیوری اور چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل اور ہوتا ہے، ان میں ڈفرینس آ جاتا ہے. میں نے جو آپ سے پوچھا اس کا جواب دے دیں پہلے، پھر آگے پریکٹیکل تھیوری اور سب جگہ چلی جائیے گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. تو سطر تو پورا ہی ہونا چاہیے سر سے لے نہیں ہے کر سر، میں پاؤں ابھی تک. ایسا کیجئے، تھوڑا سا ریوائنڈ کیجئے، میں نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں، ذرا ان کو جا کے ایک دفعہ دیکھ لیجئے اور پھر میرے پاس واپس آئیے. کیا خیال ہے؟ میں ریوائنڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باقی لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا. ٹھیک ہے؟ نہیں چلیں آگے چلیے، کچھ نیکسٹ پوائنٹ بتائیے. اوکے ذاکر نائک صاحب، آپ ویلکم ہے، سواگت ہے آپ کا. جی سر، آپ نے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی مسٹر ذاکر نائک صاحب، میں ذرا کور ہی کر لوں. ذاکر نائک صاحب آپ ذرا میوٹ پہ ہیں، ذرا میوٹ جی ہاتھ ختم کریں اور ذرا بولیے. مسٹر ذاکر نائک. اوکے ذاکر نائک صاحب، آپ کو بلاک کر دوں یا کیا کروں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ بولنا پسند نہیں کر رہے. چلیں ان کو ذرا کک آؤٹ کرتے ہیں، شاید یہ واپس آئیں پہلی تو بار بولنا شروع. ذاکر نائک صاحب پہلی بار خاموش ہو گئے. وہ تو کچھ کہنے لگے تھے آپ. ہاں وہ تو ایسی چیزوں پر ہی بولتے ہیں جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے انہیں، اور یہاں پہ آ کے خاموش ہو گئے. واہ واہ جی لالا جی، آپ کی رغبت اور آپ کی ہیبت. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. اوکے تو کدھر گئے ہمارے اگلے بھائی؟ ہاں جی، جنرل ضیاء الحق صاحب اپنی قبر میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں. جی جنرل ضیاء الحق صاحب انمیوٹ کیجئے، بولیے. سر آپ تو ویسے ہی کھانس کھانس کے مرنے والے ہیں، آپ چینل پہ کیا آئے ہیں کرنے کے لیے؟ اوکے بلاک کرتا ہوں آپ کو. اوکے
یار یوراج صاحب آپ کیوں جڑ رہے ہیں سر؟ دوسری دفعہ آپ کو میں نے ریموو کیا ہے، کیا چاہتے ہیں سر؟ بین کروں؟ مین جی سر، سیوم صاحب کب اسلام قبول کیا آپ نے سر؟ ہیلو جی سر، اسلام کب قبول کیا آپ نے؟ نہیں سر، میں نے تو نہیں کیا اسلام کو. تو سر آپ آپ کو مسلم اسٹریم میں کیا کر رہے ہیں سر؟ پلیز ٹیوزڈے کو جڑیے سر، ٹیوزڈے کو جڑیے، ٹیوزڈے کو. اوکے ناؤ لیٹ اس گو بیک. میں اصل میں اب یہاں سے ہٹ کے شریعہ فتاوی عالمگیری تک پہنچ گیا تھا، اور پھر میں یہاں پہ آ گیا کدھر گیا؟ فتاوی عالمگیری والا میرا. اوکے، فتاوی عالمگیری جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں اور دکھا چکے ہیں آپ کو کہ اویسی صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا. دوبارہ سے مجھے پرابلم یہی ہوگا کہ اب انفارچونیٹلی مجھے دوبارہ دکھا دوں. اگر کچھ لوگ مزید جڑ چکے ہیں، 4000 لوگ اس وقت ہو چکے ہیں، میں اویسی صاحب کا دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے ہمارا، تاکہ پتہ لگے کہ اویسی صاحب نے اس کو ایکنالج کیا ہے، ایگری کیا ہے اس چیز کے اوپر. دیکھیے گا پھر آگے چلتے ہیں. That the Islamic law is only Quran and Sunnah? No, you're absolutely wrong. Go ahead, please explain. No, it is not. Right. It is Quran, it is Sunnah, right. It is the judicial or the fatwas given. It is, then you have schools of thought, right? Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Then you have Fatawa Alamgiri. There are so many books. So these schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Is every religion, every school of thought, right? Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatawa Alamgiri. دوبارہ سے، majority of Indian Muslims are Hanafi and we follow فتاوی عالمگیری. مسلمان انڈیا کے اندر فتاوی عالمگیری کو مانتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اویسی صاحب کہہ رہے ہیں. Okay. And that protection where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? اور یہ آرٹیکل 26 ہے کوئی انڈیا کا، جہاں سے ان کو اس چیز کا ملتا ہے. And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah and all the الحمدللہ الحمدللہ advice. Also دیکھیں جی، دس از دا ریئلٹی کہ فتاوی عالمگیری کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 6 ہے. کچھ ہم چیزیں آج یہاں سے پڑھیں گے، کچھ میں جلد نمبر 2 سے پڑھوں گا اور آپ کو کچھ دکھائیں گے. ایک شخص کی باندی کے بچہ ہوا، اس نے انکار نسب نہ کیا، یہاں تک کہ بچہ مر گیا تو اس کا نسب اس شخص سے ثابت ہے، اس کے نسب سے انکار کی مجال نہیں رکھتا. آپ باندیوں سے سیکس کر کے ان سے بچے لیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی تعداد بڑھے. انڈیا کے اندر جب مسلمانوں نے اٹیک کر کے عورتوں کو باندی بنایا، جیسا کہ میں ٹروتھ سیکر سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہندوستان میں انڈیا میں جب آئے، ہندو جب شادی کرتا ہے تو وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا. ہندو کی شادی اسلام کی طرح ایک کانٹریکچوئل میرج نہیں ہوتی. وہ جب اب اگنی کے گرد چکر کاٹتے ہیں تو 4 چکروں میں آگے مرد ہوتا ہے اور پھر 3 چکروں میں آگے عورت ہوتی ہے. اس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خاص وعدے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو وعدے ہوتے ہیں ان وعدوں میں جنم جنم کا ساتھ بنتا ہے. میں تمہاری رکشا کروں گا. عورت کہتی ہے اگر کوئی مصیبت آئے گی تو میں آگے آ جاؤں گی، سوری مائی بیڈ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کانٹریکٹ نہیں ہوتا، بٹ رادر وہ فیمیل اور وہ میل ایک دوسرے کے ساتھ ایگریڈ اپون کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹوگیدر فار ایور. اسی طریقے سے ایجپٹ میں جب ان لوگوں نے حملہ کیا تھا تو کرسچن پاپولیشن تھی وہاں پہ، اور کرسچن پاپولیشن جب شادی کرتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں ٹل ڈیتھ ٹیکس اس اپارٹ. کرسچینٹی کے اندر جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جنم جنم نہیں ہوتے، وہاں پہ ٹل ڈیتھ ٹیکس اس اپارٹ ہوتا ہے. اسلام کے اندر شادی، جیسا کہ میں پچھلی شریعہ کی لائیو سٹریم نمبر 4 کے اندر آپ سب کو دکھا چکا ہوں، ایک کانٹریکٹ ہے، اور شریعہ اسلامیہ میں اس کانٹریکٹ کے بارے میں بہت کلیئرلی بتایا ہوا ہے. وہ میں نے لاسٹ لائیو سٹریم کے اندر بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا تھا. یہاں پہ جب
مسلمان آئے, انہوں نے ان عورتوں کو پکڑا ایجپٹ کے اندر, جیسا کہ میں نے ایجپٹ کے عورتوں کی سطر آپ سب کو بھی پہلے دکھا چکا ہوں. تو کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے ان کو رکھا گیا یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں. انڈیا فتاوی عالمگیری ہے, میں انڈیا کے ریلیونٹ سے بات کروں گا. عورت کو پکڑی, اس کے ساتھ سیکس کیا, اس سے بچے لیے. اس کے بچے لینے کے بعد اگر بچہ مر گیا اور مرد نے اس کی ایکسیپٹنس نہیں دی تو بھی وہ اس مرد کا ہی ہے. بس اس مسئلے کی تعویل یہ ہے کہ باندی سے مراد ام الولد ہے, یعنی کہ ایسی باندی جو کہ ایک بچے کی ماں ہے. اسی طرح اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا کہ القا پدر پہ قاضی نے عوض جرم کا حکم دیا تو پھر اس کی نفی نہیں کر سکتا. اسی طرح اس پہ ایسا جرم ہوا جس میں قصاص یا وغیرہ وغیرہ تو حکم شامل ہے. آگے چلتے ہیں. ابن سما نے اپنے نور میں امام ابو یوسف سے روایت کیا ہے کہ ایک ام الولد نے اپنے مالک کے بیٹے کا بوسہ لیا, پس مالک نے اس کو آزاد کر دیا. پھر اس کے بچہ پیدا ہوا تو مالک کو لازم نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ 6 مہینے سے کم میں جب سے حرام ہوئی تھی پیدا ہوا موت سرخی. تو ناؤ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس وقت اگر بچہ پیدا ہو ایون دو کہ اس کو آزاد کر دیا ہے تو وہ اس مالک کا ہوگا, ورنہ وہ بچہ اس مالک کا نہیں ہوگا. اگر مسلمان کی ام الولد مجوسی یا مرتد ہو تو اس کا بچہ اس کو لازم نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک مسلمان کی جو سلیو گرل ہے وہ مجوسی یعنی کہ آگ پرست ہے یا مرتد ہے یعنی کہ وہ اسلام میں تھی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا, تو اب اس مسلمان کی ضروری نہیں ہے کہ اس کا بچہ اس کا کہلائے, مگر در صورت کہ اس کا دعویٰ کیا یا بعد مرتد ہونے کے 6 مہینے سے کم میں پیدا کیا, یا اس نے جب پیدا کیا بچہ تو وہ 6 مہینے سے کم ٹائم میں تھا مرتد ہونے سے پہلے. آگے بڑھتے ہیں. ایک باندی 2 شخصوں میں مشترک ہے, اس میں بچہ ہوا, دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں میں اس کا نسب ثابت ہوگا. دوبارہ اس نے اس سینٹنس کو, بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے, اگر ایک فیمیل سلیو انڈیا پہ قبضہ کیا, سلیو بنی, سلیو ایک بندے کو ملی, اس نے رکھی, اس کے بعد اس بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑی. جب اس بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ بندہ ساجد بھائی کے پاس آیا, ساجد بھائی ایک سلیو بک رہی ہے. ساجد بھائی بولتے ہیں کتنے کی بک رہی ہے؟ 500 انڈین روپیوں کی بک رہی ہے. سلیو بہت ہی پپو ہے یار, لیکن میرے پاس صرف 250 روپے ہیں. ساجد بھائی آپ 250 روپے دیتے ہیں؟ ہاں ایڈم بھائی یہ 250 میری طرف سے ہوئے, آئے دونوں مل کے سلیو خریدنے چلتے ہیں. تو ساجد بھائی اور ایڈم بھائی گئے سلیو خریدنے, ہم دونوں نے سلیو خریدا. اب یہ جو سلیو ہے یہ ہمارا مشترکہ سلیو ہے. اب میں اور ساجد بھائی آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, یار ساجد بھائی ایسا کریں 1 مہینے میں یہ والا ہفتہ تمہارا, یہ والا ہفتہ میرا, یہ والا ہفتہ تمہارا, یہ والا ہفتہ میرا, یا اس 1 مہینے تمہاری 1 مہینے میری, 1 مہینے تمہاری 1 مہینے میری, یا ساجد بھائی 1 دن تمہاری 1 دن میری, جو بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیا. بیکاز رائٹ ہینڈ پوزیس کا ورڈ آتا ہے ملک, ملک الیمین, ملک الیمین, ملک الایمان. ملک کہتے ہیں آنر کو, جیسے ایک کپ کے آپ آنر ہوتے ہیں, جیسے ایک گلاس کے آپ آنر ہوتے ہیں, جیسے ایک موٹر سائیکل کے آپ آنر ہوتے ہیں, جیسے ایک گھر کے آپ آنر ہوتے ہیں, اسی طریقے سے سلیو باندی کے آپ آنر ہوتے ہیں. عربک کا لفظ ہے ملک الیمین, ایمان سے بنائی گئی سلیو کا مالک, مالک ملک, ملک لفظ عربی کا, اردو مالک یعنی آنر انگریزی والے سے بنتا ہے. ہمیں فتاوی عالمگیری اس وقت سمجھا رہا ہے کہ اگر ایک سلیو گرل 2 عورتوں میں مشترکہ ہو یعنی کہ شیئرڈ ہو, اور وہ اگر بچہ جنے تو وہ بچہ کس کا کہلائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ وہ دونوں کا کہلائے گا, وہ ساجد کا بھی ہوئے گا اور ایڈم کا بھی ہوئے گا. لیکن پھر دوسرا جنی تو بدون عورت لازم نہ ہوگا. اگر اس نے ایک دعویٰ کیا تو اس کو لازم ہوگا, اور صاحبین کے نزدیک ماں اور بچہ دونوں سے حصے شریک کا ضامن ہے, اور امام اعظم کے نزدیک بھی یہ نزدیک صحیح نہیں, یہ بہت سرخی ہے. اوکے, تیسرا مرتبہ باندی ہے اور اس کے بچے کا نسب اس کو چھوڑتے ہیں.
دونوں برابر چھوڑیں باندی کا معاملہ. ایک شخص نے اپنی باندی سے ماسوہ خرچ کے مباشرت کی, اس کو عزل ہو گیا, پس باندی نے اس کی منی کسی چیز میں لے کر اپنی فرج میں داخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ گیا, تو امام اعظم سے روایت ہے بچہ اسی مرد کا ہوگا, باندی اس کی ام الولد ہوگی. اب اس کو دیکھیں گیم کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی سلیو گرل کے ساتھ صرف پلیجر کے لیے سیکس کیا اور عزل کیا, اور عزل مینز یعنی کہ اس نے اس عورت کے باہر اس کے پیٹ پہ اس کی کمر پہ کہیں پہ سپرم آؤٹ کر دیا, لیکن باندی نے وہ سپرم پکڑا اور اپنے اندر ڈال دیا اور بچہ پیدا کر لیا. اب یہ بچہ کس کا ہوگا, یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آجم فکر بھائی, جی بھائی, یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس زمانے میں سر وہ ہو فیمیلز سکتا ہے, کو نہیں اپنے ہو اندر سکتا, انہیں ڈال دے؟ فتویٰ دیا کہ کیا ہوگا, بالکل ہو سکتا. پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں. اوکے سر, نہیں پاسبل ہے تو آپ کو اس چیز پہ مسئلہ پاسبل نہیں, آپ کو اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک سلیو کو پکڑ کے دو دو تین تین لوگ ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں, رائٹ؟ ویری بیڈ. اوکے, یہ آپ کا اسلام ہے میری جان, چھوڑ دیں اسلام. اچھا جی, آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اوکے, اگر کسی شخص کی ملک میں ایک باندی حاملہ ہوئی اور اس نے فروخت کر دی, پھر مشتری کے پاس 6 مہینے سے کم وقت میں بیع بچہ جنی, پس بایا نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا, حالانکہ اس کی ماں کو آزاد کر چکا ہے, تو یہ بچہ بایا کا بیٹا ہوگا, اس کی آزادی کا حکم کیا جائے گا, اور باندی کے حق میں دعوت صحیح نہیں حتیٰ کہ اس کی ملولد قرار نہ دی جائے گی. اب امیجن کرو کہ اس سچویشن میں وہ عورت جس کے اندر سے بچہ نکل رہا ہے, وہ اس کی ام الولد بھی نہ قرار دی جائے گی. اگر مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا ہے, تو بایا کی عورت بچے اس کی ماں کے حق میں صحیح نہیں ہے. جس صورت میں ماں کو آزاد کیا ہے, اس صورت میں صاحبین کے نزدیک بچے کا حصہ سمن واپس کرے, اور امام کے نزدیک صحیح روایت ہے. آپ ماں کو کسی اور جگہ بیچ رہے ہیں, بچے کو کسی اور جگہ رکھ رہے ہیں, all allowed ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اگر بچے کا ہاتھ کاٹا گیا, پھر مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی, پھر بائی نے دعویٰ دیا, تو دعوت صحیح ہے, الحمدللہ. اگر بچے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں, کسی نے پھوڑ دیں, پس مشتری نے اس کو دے کر اس کی قیمت بھرائی کر لی, پھر بائی نے دعویٰ کیا, تو صحیح ہے. اور آنکھ پھوڑنے والے مشتری نے اپنی قیمت لے لی, امام اعظم کے نزدیک مجرم پر عرش نہ ہوگا, یہ محیط سرخی میں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آنکھیں پھوڑو, ہاتھ کاٹو, جو مرضی کرو, اٹس آل گڈ, چل, ٹیک اے چل پل. یہ سب فتاوی عالمگیری میں سر آپ کے سامنے, آپ اردو پڑھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, نہیں پڑھ سکتے؟ میں مطلب آپ کو تو سمجھانا بہت ہی آسان ہے, کیونکہ آپ کے لیے اردو پڑھنا مسئلہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. ابھی آگے جو لکھا ہوا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک باندی کسی شخص کے پاس حملہ ہوئی, اس نے فروخت کر دی, بیچ دی اور دام لے لیے, پھر 6 مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی, پس بائی نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی یعنی جھوٹ بولا, پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کیا گیا, یا عمدن یا جرمن یا خطان کسی طریقے سے بھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا, تو مجرم اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے. جی بہترین. آپ سمجھا بھی دیں لوگوں کو, آپ ہی سمجھا دیں. ہاں, یہ بولے اگر ایک باندی کسی شخص کے پاس حاملہ ہوگی, اس پریگننٹ ہو گئی اور اس نے فروخت کر دی یعنی اس نے بیچ دی اور دام لے لیے, اس کا پیسہ بھی اس کے پاس مل گیا, پھر 6 مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی, 6 مہینہ ہوا نہیں اور جس نے خریدا تھا اس کے پاس وہ بچہ پیدا ہو گیا, اور بائی نے دعویٰ کیا یعنی جو بیچنے والا تھا جس کو پیسہ مل چکا ہے اس نے دعویٰ کیا, اور پھر جو جس نے خریدا اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ایسے معاملہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کر دیا گیا کسی طریقے سے, چاہے غلطی سے یا کسی طریقے سے, تو مجرم پر اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے. تھینک یو. یہ تو کتنی زبردست باتیں ہیں. یہ زبردست ہے لاسٹ والا.
بہترین ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور مزاج بتاتا ہوں. ہمارے پاس علی حیدر جڑے تھے اور چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں ایک عورت کتنے لوگوں میں شیئر ہو سکتی ہے. یہ بڑا سارا باندیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں کیا کیا پڑھوں, لیکن میں کچھ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ سارا فیمیلز کے بارے میں ہے کہ غلام بنا کے کیا کرنا ہے. ایک شخص نے 2 غلام جو جوڑیا یا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے. 2 غلام جوڑے جو دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ ایک سلیو لڑکی نے جڑوا پیدا کیے ہیں, پیچھے انہوں نے جڑووں کے بارے میں بات کی ہے. جوڑیا یا 2 بچوں میں سے ایک فروخت کیا گیا. آپ بچے پیدا کروا کے اس کے بچے بیچ رہے ہیں. ایک فیمیل سلیو کو آپ لائے, اس سے بچے پیدا کرائے اور اب آپ بچے بیچ رہے ہیں. دوسرے کے نسب کا دعویٰ کیا دونوں کا نسب مدی سے ثابت ہوگا, اور مشتری نے اس کو آزاد کر دیا تو باطلوں کا حکم یہ کہ اصل علوق بائے کے مالک میں ہوا, اور وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے 2 غلام جوڑیا کے دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے خریدے, پھر ایک کو فروخت کر دیا, پھر دونوں کا نسب کا دعویٰ کیا, دونوں نسب مشتری ثابت ہوگا. میں یعنی کہ ساجد صاحب آپ جو ہیں وہ میرے سے میری غلام کے بچے خریدتے ہیں جو اس نے جڑوا بچے پیدا کیے. وہ 2 بچے خریدنے کے بعد آپ ایک کو آگے بیچ دیتے ہیں. یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. جی بالکل. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سلیوری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, اٹس اے ویری نائس سلیوری. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیکر ابھی آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو الاؤ کیا ہے تو اٹ از گڈ. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولنے والے؟ کبھی کبھی آئی فیل پٹی آن دیز مسلمس جو کہ اس چیز کو مانتے ہیں اور یہ والا آرگیومنٹ لا کے دیتے ہیں. اور کبھی کبھی آئی فیل اینگری, اور مجھے ان پہ غصہ چڑھتا ہے کہ یار تم آنکھیں کھول کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کیا لکھا ہے. فتاوی عالمگیری کو ریجیکٹ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر گند کتنا لکھا ہوا ہے. آپ نہ صرف یہ کہ فیمیل عورت بیچ رہے ہیں بلکہ اس کے جو بچے نکل رہے ہیں آپ اس کو بھی بیچ رہے ہیں. نہیں نہیں, 2 باندیوں میں سے پسند کی باندی لینے کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 باندی ہیں, ایک آپ کو زیادہ پپو لگ رہی ہے, اس کو کیسے لیا جائے گا؟